بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 16 ستمبر 1992 کی صبح برطانیہ میں ہزاروں عام لوگوں نے ریڈیو پر ایک ہی خبر سنی۔ برطانوی حکومت نے اچانک اعلان کیا کہ پاؤنڈ اسٹرلنگ کو یورپی زر مبادلہ نظام سے نکالا جا رہا ہے، اور اسی دن مرکزی بینک نے اربوں پاؤنڈ خرچ کرنے کے باوجود ہار مان لی۔ اس دن صرف ایک دن میں برطانیہ کے ٹیکس دہندگان کو اندازاً 3.3 ارب پاؤنڈ سے زیادہ کا نقصان ہوا، اور لاکھوں لوگوں کے ہوم لون، کاروباری قرضے اور بچت کے منصوبے غیر یقینی میں چلے گئے۔ کئی خاندانوں نے دیکھا کہ سود کی شرحیں چند گھنٹوں میں 10% سے 12 پھر 15% تک اعلان ہوئیں، اور ریٹائرمنٹ کے خواب اچانک خطرے میں پڑ گئے۔ اسی دن ایک نام عالمی مالیاتی دنیا میں گونجنے لگا: جارج سوروس۔ کہا گیا کہ اس شخص نے برطانوی کرنسی کے خلاف اتنی بڑی شرط لگائی کہ آخرکار حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ سوال پیدا ہوا کہ آخر ایک سرمایہ کار کس طرح ایک خود مختار ریاست کے مرکزی بینک کو شکست دے سکتا ہے، اور کیا یہ صرف ایک شخص کی کہانی تھی یا ایک کمزور نظام کی ناکامی؟ لیکن اس دن کی ہلچل کو سمجھنے کے لیے ہمیں کئی دہائیاں پیچھے جانا ہوگا۔ 1930 کی دہائی کا یورپ جنگ اور معاشی عدم استحکام کا شکار تھا۔ 1930 میں ہنگری کے شہر بوڈاپیسٹ میں ایک یہودی خاندان میں جارج سوروس کی پیدائش ہوئی۔ ان کا اصل نام گیورگی شوروش تھا، اور ان کے والد تیوڈور شوروش ایک وکیل تھے جو نازی دور میں خاندان کو بچانے کے لیے جعلی کاغذات اور نئی شناختوں کا سہارا لینے پر مجبور ہوئے۔ 1944 میں جب نازی جرمنی نے ہنگری پر قبضہ کیا تو سوروس صرف 14 سال کے تھے۔ اس وقت ہنگری کے ہزاروں یہودیوں کو حراستی کیمپوں میں بھیجا جا رہا تھا۔ ان کا خاندان جعلی شناخت کے تحت مختلف گھروں میں چھپ کر رہا، اور یہ وہ دور تھا جس نے سوروس کی سوچ پر گہرا اثر ڈالا۔ بعد میں انہوں نے کئی انٹرویوز میں کہا کہ انہوں نے طاقت اور ریاستی نظام کی کمزوری کو قریب سے دیکھا، اور یہی تجربہ ان کی مالیاتی سوچ کی بنیاد بنا۔ 1947 میں سوروس ہنگری چھوڑ کر برطانیہ چلے گئے۔ انہوں نے لنڈن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لیا، جہاں ان کے استاد کارل پوپر تھے جنہوں نے اوپن سوسائٹی کا نظریہ پیش کیا۔ پوپر کا خیال تھا کہ معاشرے کو کھلا، تنقیدی اور احتساب پر مبنی ہونا چاہیے۔ سوروس نے بعد میں اپنی سرمایہ کاری کی حکمت عملی میں بھی اسی تنقیدی سوچ کو شامل کیا، جسے وہ ریفلیکسیوٹی کہتے ہیں، یعنی یہ کہ مارکیٹیں صرف حقائق پر نہیں بلکہ توقعات پر بھی رد عمل دیتی ہیں۔ تعلیم کے دوران سوروس کو مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ وہ ریلوے پورٹر اور ویٹر کے طور پر جزوی وقت کام کرتے رہے۔ ڈگری مکمل کرنے کے بعد انہیں برطانیہ میں مالیاتی شعبے میں فوری کامیابی نہیں ملی، اس لیے وہ 1956 میں امریکہ منتقل ہو گئے۔ نیو یارک میں انہوں نے مختلف سرمایہ کاری بینکوں میں بطور تجزیہ کار کام کیا، جہاں انہوں نے بین الاقوامی کرنسیوں اور بانڈز کی تجارت کو قریب سے سمجھا۔ 1969 میں انہوں نے اپنی پہلی سرمایہ کاری فنڈ قائم کیا، جسے بعد میں کوانٹم فنڈ کے نام سے جانا گیا۔ یہ فنڈ نیو یارک میں قائم تھا، اور ابتدا میں اس کا سرمایہ تقریباً $4 لاکھ تھا۔ اگلی 2 دہائیوں میں یہ فنڈ غیر معمولی منافع کماتا رہا، اور 1970 اور 1980 کی دہائی میں اس کی اوسط سالانہ واپسی شرح کئی روایتی فنڈ سے کہیں زیادہ رہی۔ اس دوران سوروس نے کرنسیوں، بانڈز اور حصوں کی منڈیوں میں بڑے پیمانے پر شرطیں لگائیں، اور عالمی مالیاتی حلقوں میں ان کی شہرت بڑھتی گئی۔ لیکن 1990 کے آغاز تک ایک نیا عالمی تجربہ جاری تھا، جس کا نام تھا یورپی زر مبادلہ نظام۔ یورپ کی کئی معیشتیں اپنی کرنسیوں کو ایک متعین حد میں باندھ کر رکھنا چاہتی تھیں تاکہ مستقبل میں مشترکہ کرنسی کی راہ ہموار ہو سکے۔ برطانیہ نے اکتوبر 1990 میں اس نظام میں شمولیت اختیار کی، اور پاؤنڈ اسٹرلنگ کو جرمن مارک کے مقابلے میں ایک مخصوص شرح پر باندھ دیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں مسائل کی بنیاد رکھی گئی۔ اس وقت جرمنی اشرقی اور مغربی جرمنی کے اتحاد کے بعد مہنگائی کے دباؤ کا شکار تھا، اور جرمن مرکزی بینک نے سود کی شرحیں بلند رکھیں۔ برطانوی معیشت اس وقت سست روی کا شکار تھی، بے روزگاری بڑھ رہی تھی، اور بلند سودی شرحیں لوکل کاروبار اور گھریلو قرض داروں پر بوجھ ڈال رہی تھیں۔ لیکن چونکہ پاؤنڈ کو جرمن مارک کے ساتھ باندھا گیا تھا، اس لیے برطانیہ کو بھی بلند شرح سود مرقب رکھنی پڑی۔ یہاں سے ایک تضاد پیدا ہوا۔ ایک طرف برطانیہ کو اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے کم سود کی ضرورت تھی، دوسری طرف یورپی نظام کی شرائط اسے سخت مالیاتی پالیسی پر مجبور کر رہی تھیں۔ سرمایہ کاروں نے اس تضاد کو محسوس کیا، اور عالمی منڈیوں میں یہ سوال گردش کرنے لگا کہ کیا برطانیہ اتنے دباؤ میں اس مقررہ شرح کو برقرار رکھ پائے گا؟ یہ وہ مرحلہ تھا جب جارج سوروس اور ان کے ساتھیوں نے صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لینا شروع کیا۔ ان کے فنڈ کے تجزیہ کاروں نے برطانیہ کے زر مبادلہ ذخائر، سود کی شرحوں اور معاشی اعداد و شمار کا مطالعہ کیا۔ انہیں نظر آیا کہ اگر سرمایہ کار بڑے پیمانے پر پاؤنڈ فروخت کرنا شروع کریں تو بینک آف انگلینڈ کو اپنے ذخائر سے پاؤنڈ خرید کر شرح کو سہارا دینا ہوگا، اور یہ عمل زیادہ دیر تک جاری رکھنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ 1992 کے وسط تک یورپ میں سیاسی اور معاشی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ ڈنمارک نے جون 1992 میں ماسٹرکٹ معاہدے کو ریفرنڈم میں مسترد کر دیا، جس سے یورپی اتحاد کے مستقبل پر سوال اٹھنے لگے۔
کرنسی منڈیوں میں غیر یقینی بڑھ گئی اور سرمایہ کار کمزور کرنسیوں کو نشانہ بنانے لگے۔ اٹلی اور برطانیہ خاص طور پر دباؤ میں تھے۔ جولائی اور اگست 1992 میں پاؤنڈ پر دباؤ بڑھتا گیا۔ برطانوی حکومت، جس کی قیادت وزیر اعظم جان میجر اور چانسلر آف دی ایکسچیکر نارمن لیمنٹ کر رہے تھے، بار بار یقین دہانی کراتے رہے کہ پاؤنڈ کی قدر برقرار رکھی جائے گی، لیکن عالمی ہیج فنڈز، جن میں سوروس کا کوانٹم فنڈ بھی شامل تھا، خاموشی سے اپنی پوزیشنیں بڑھا رہے تھے۔ اندازوں کے مطابق سوروس نے تقریباً $10 ارب کے مساوی پاؤنڈ کے خلاف شرط لگائی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب ایک سرمایہ کار اور ایک ریاست آمنے سامنے کھڑے تھے۔ سوال اب صرف منافع کا نہیں تھا، بلکہ قومی ساکھ اور مالیاتی نظام کی بقا کا تھا۔ اگلے چند ہفتوں میں جو کچھ ہوا، اس نے نہ صرف برطانیہ کی سیاست بدل دی، بلکہ عالمی مالیاتی نظام کے اصولوں پر بھی سوال اٹھا دیے۔ ستمبر 1992 کے آغاز تک لندن کی کرنسی منڈی میں ایک غیر معمولی خاموشی تھی، مگر اس خاموشی کے پیچھے کھربوں ڈالر کی عالمی سرمایہ کاری حرکت میں آ چکی تھی۔ برطانوی حکومت مسلسل یہ اعلان کر رہی تھی کہ پاؤنڈ کو ہر قیمت پر مقررہ حد میں رکھا جائے گا، لیکن منڈی کے بڑے کھلاڑی اعداد و شمار دیکھ رہے تھے، بیانات نہیں۔ برطانیہ کی معیشت 1990 سے کساد بازاری میں داخل ہو چکی تھی، گھروں کی قیمتیں گر رہی تھیں اور بے روزگاری 10% کے قریب پہنچ رہی تھی۔ ایسے میں 10% سے زائد سودی شرح برقرار رکھنا عام خاندانوں اور کاروباروں کے لیے شدید بوجھ بن چکا تھا۔ اکتوبر 1990 میں جب برطانیہ نے یورپی زر مبادلہ نظام میں شمولیت اختیار کی تو پاؤنڈ کو جرمن مارک کے مقابلے میں 2.95 مارک کی مرکزی شرح پر باندھا گیا اور 6% کی اوپر نیچے حد مقرر کی گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر پاؤنڈ اس حد سے نیچے جاتا تو بینک آف انگلینڈ کو زر مبادلہ ذخائر استعمال کر کے مارکیٹ میں پاؤنڈ خریدنا پڑتا۔ 1992 تک برطانیہ کے زر مبادلہ ذخائر محدود تھے، جبکہ عالمی کرنسی منڈی کا حجم روزانہ سینکڑوں ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا۔ یہ ایک غیر مساوی مقابلہ تھا۔ ادھر جرمنی میں اتحاد کے بعد مہنگائی کے دباؤ نے جرمن مرکزی بینک کو سودی شرح بلند رکھنے پر مجبور رکھا تھا۔ ڈوائچ بنڈس بینک اپنی شرح کم کرنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ اسے اپنی داخلی معیشت کو سنبھالنا تھا۔ لیکن چونکہ پاؤنڈ جرمن مارک سے منسلک تھا، اس لیے برطانیہ کو بھی اپنی شرح سود بلند رکھنی پڑی۔ اس فیصلے کا براہ راست اثر عام شہریوں پر پڑا، خاص طور پر ان لوگوں پر جن کے ہوم لون متغیر شرح پر تھے۔ اسی دوران جارج سوروس کا کوانٹم فنڈ مسلسل تجزیہ کر رہا تھا۔ ان کے قریبی ساتھی اسٹینلی ڈرکن ملر نے برطانیہ کے معاشی اعداد و شمار کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ برطانیہ کی مہنگائی کی رفتار جرمنی سے مختلف تھی، پیداوار کمزور تھی اور حکومت سیاسی دباؤ میں تھی۔ اگر سودی شرح مزید بڑھائی جاتی تو کساد بازاری گہری ہو جاتی، اور اگر شرح کم کی جاتی تو پاؤنڈ پر دباؤ بڑھتا۔ یہ ایک پھنسا ہوا نظام تھا، لیکن مسئلہ صرف معاشی نہیں تھا، سیاسی بھی تھا۔ وزیر اعظم جان میجر کی حکومت پہلے ہی غیر مقبول ہو رہی تھی۔ ہاؤسنگ مارکیٹ کی گراوٹ نے لاکھوں خاندانوں کو منفی ایکوٹی میں دھکیل دیا تھا، یعنی ان کے گھروں کی قیمت ان کے قرض سے کم ہو گئی تھی۔ اگر پاؤنڈ کی قدر بچانے کے لیے شرح سود 15% تک جاتی تو بہت سے لوگ اپنے گھروں کی قسط ادا نہیں کر پاتے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں سوروس نے اپنی پوزیشن بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ مختلف بین الاقوامی بینکوں سے قرض لے کر ان کے فنڈ نے اربوں پاؤنڈ ادھار لیے اور فوراً انہیں مارکیٹ میں فروخت کر دیا۔ حکمت عملی یہ تھی کہ اگر پاؤنڈ کی قدر گرتی ہے تو بعد میں سستے داموں پاؤنڈ خرید کر قرض واپس کر دیا جائے گا اور فرق منافع ہوگا۔ اندازوں کے مطابق ستمبر کے وسط تک سوروس کی مجموعی شرط $10 ارب کے قریب پہنچ چکی تھی۔ لیکن وہ اکیلے نہیں تھے، دیگر ہیج فنڈز اور بڑے سرمایہ کار بھی اسی سمت میں جا رہے تھے۔ عالمی کرنسی منڈی میں یہ تاثر مضبوط ہو رہا تھا کہ برطانیہ اس دباؤ کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکے گا۔ بینک آف انگلینڈ کو روزانہ اربوں پاؤنڈ خریدنے پڑ رہے تھے تاکہ شرح مقررہ حد سے نیچے نہ جائے۔ 14 اور 15 ستمبر 1992 کو دباؤ شدید ہو گیا۔ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ اٹلی اپنی کرنسی کو نظام سے نکال سکتا ہے۔ جب اٹلی نے لیرا کی قدر میں کمی کا اعلان کیا تو سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید کمزور ہوا۔ اب اگلا ہدف پاؤنڈ تھا۔ مارکیٹ میں فروخت کا سیلاب آ گیا اور بینک آف انگلینڈ نے اندازاً 15 ارب پاؤنڈ سے زائد رقم مارکیٹ میں جھونک دی۔ 16 ستمبر 1992 کی صبح، جسے بعد میں بلیک وینسڈے کہا گیا، برطانوی حکومت نے اعلان کیا کہ سودی شرح 10% سے بڑھا کر 12% کی جا رہی ہے۔ چند گھنٹوں بعد مزید اعلان ہوا کہ شرح 15% تک لے جائی جائے گی۔ یہ اعلان مارکیٹ کو خوفزدہ کرنے کے لیے تھا تاکہ سرمایہ کار پاؤنڈ فروخت نہ کریں، لیکن مارکیٹ نے اسے کمزوری کی علامت سمجھا۔ لیکن مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوا تھا۔ اسی دن دوپہر تک واضح ہو گیا کہ بینک آف انگلینڈ کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں اور فروخت کا دباؤ برقرار ہے۔ آخرکار شام کو حکومت نے اعلان کیا کہ برطانیہ یورپی زر مبادلہ نظام سے نکل رہا ہے اور سودی شرح دوبارہ 12% پر لائی جا رہی ہے۔
چند ہفتوں میں شرح مزید کم کر دی گئی۔ اس فیصلے کے فوری اثرات واضح تھے۔ پاؤنڈ کی قدر تیزی سے گری اور حکومت کو اربوں پاؤنڈ کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ سرکاری اندازوں کے مطابق ابتدائی طور پر تقریباً 3.3 ارب پاؤنڈ کا براہ راست نقصان ہوا، جبکہ بعد کی رپورٹس میں یہ تخمینہ اس سے کہیں زیادہ بتایا گیا۔ ٹیکس دہندگان پر بوجھ بڑھا اور حکومت کی ساکھ کو شدید دھکا لگا۔ دوسری طرف جارج سوروس کے فنڈ نے اندازاً $1 ارب سے زائد منافع کمایا۔ عالمی میڈیا نے انہیں وہ شخص جس نے بینک آف انگلینڈ کو توڑ دیا کا لقب دیا، لیکن سوال باقی تھا کہ کیا واقعی ایک فرد نے یہ سب کیا یا ایک ایسا مالیاتی ڈھانچہ تھا جو ابتدا سے ہی تضادات سے بھرا ہوا تھا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں کہانی مزید گہری ہوتی ہے، کیونکہ اس واقعے کے اثرات صرف ایک دن تک محدود نہیں رہے بلکہ آنے والی دہائیوں کی مالیاتی پالیسیوں پر بھی اثر انداز ہوئے۔ 16 ستمبر 1992 کے بعد جب پاؤنڈ کی قدر آزادانہ طور پر گرنے لگی تو اگلی چند ہفتوں میں ایک حیران کن تبدیلی دیکھی گئی۔ سودی شرحیں بتدریج کم کی گئیں اور وہی معیشت جو سخت مالیاتی پالیسی کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی آہستہ آہستہ سانس لینے لگی۔ 1993 تک برطانیہ کساد بازاری سے نکلنے لگا۔ برآمدات میں اضافہ ہوا کیونکہ کمزور پاؤنڈ نے برطانوی مصنوعات کو عالمی منڈی میں سستا کر دیا تھا۔ یہ تضاد بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن تھا کہ جس دن کو قومی شرمندگی کہا گیا اسی کے بعد معاشی بحالی کی بنیاد بھی پڑی۔ لیکن اس بحالی نے ایک اور سوال کو جنم دیا۔ اگر نظام سے نکلنے کے بعد معیشت بہتر ہوئی تو کیا یورپی زر مبادلہ نظام میں شمولیت بنیادی طور پر غلط فیصلہ تھا؟ اکتوبر 1990 میں جب اس نظام میں داخلہ لیا گیا تو مقصد مہنگائی پر قابو پانا اور کرنسی کو استحکام دینا تھا۔ اس وقت چانسلر نائجل لاسن کے دور کی بلند مہنگائی نے حکومت کو مجبور کیا تھا کہ وہ جرمنی جیسے مضبوط ملک کے ساتھ کرنسی کو باندھ کر اعتماد حاصل کریں، لیکن 1992 تک حالات بدل چکے تھے اور وہی پالیسی بوجھ بن گئی تھی۔ اس پورے بحران میں ایک اہم پہلو زر مبادلہ ذخائر کا تھا۔ اندازوں کے مطابق 16 ستمبر کو بینک آف انگلینڈ نے تقریباً 27 ارب پاؤنڈ تک مارکیٹ میں مداخلت کی۔ کچھ بعد کی سرکاری رپورٹوں نے خالص نقصان کو 3.3 ارب پاؤنڈ بتایا، جبکہ بعض تجزیہ کاروں نے موقع کے اخراجات شامل کر کے اس سے زیادہ نقصان کا تخمینہ لگایا۔ یہ رقم بالآخر ٹیکس دہندگان پر ہی بوجھ بنی۔ ادھر جارج سوروس کے کوانٹم فنڈ نے اس شرط سے اندازاً $1 ارب سے زائد کمائے۔ ان کے ساتھی سٹینلے ڈرکن ملر نے بعد میں اعتراف کیا کہ ابتدائی پوزیشن کم تھی، لیکن جیسے جیسے انہیں یقین ہوتا گیا کہ برطانوی حکومت شرح کو برقرار نہیں رکھ سکے گی، انہوں نے شرط بڑھا دی۔ یہ محض قیاس آرائی نہیں تھی بلکہ معاشی تضادات کا حسابی نتیجہ تھا۔ انہوں نے شرح سود، افراط زار، زر مبادلہ ذخائر اور سیاسی دباؤ کو ایک ساتھ دیکھ کر فیصلہ کیا۔ لیکن مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوا تھا۔ اس بحران نے صرف برطانیہ کو نہیں بلکہ پورے یورپی زر مبادلہ نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ اٹلی پہلے ہی اپنی کرنسی لیرا کی قدر کم کر چکا تھا اور چند ماہ بعد اسپین اور پرتگال کو بھی اپنی کرنسیوں کی قدر میں کمی کرنا پڑا تھا۔ 1993 میں اس نظام کی مجاز حد کو 6% سے بڑھا کر 15% تک وسیع کرنا پڑا تاکہ بار بار کے حملوں سے بچا جا سکے۔ یہ دراصل اس بات کا اعتراف تھا کہ سخت مقررہ حدود عملی طور پر برقرار رکھنا مشکل ہے۔ برطانیہ کی سیاست میں بھی زلزلہ آیا۔ وزیر اعظم جان میجر کی حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور کنزرویٹو پارٹی کی ساکھ متاثر ہوئی۔ اگرچہ 1992 کے انتخابات میں انہیں کامیابی ملی تھی، لیکن بلیک وینسڈے کے بعد عوامی اعتماد کمزور ہوتا گیا۔ 1997 کے انتخابات میں کنزرویٹو پارٹی کو بھاری شکست ہوئی اور بہت سے تجزیہ کار اس شکست کی جڑیں 1992 کے اسی بحران میں دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک اور تضاد سامنے آتا ہے۔ جس شخص کو بینک آف انگلینڈ توڑنے والا کہا گیا وہ بعد میں دنیا کے بڑے خیراتی اداروں میں شمار ہونے لگا۔ سوروس نے 1980 کی دہائی کے آخر سے مشرقی یورپ میں تعلیمی اور جمہوری منصوبوں کے لیے فنڈنگ شروع کی تھی۔ 1990 کی دہائی میں انہوں نے اپنی اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشنز کے ذریعے اربوں ڈالر مختلف ممالک میں تعلیم، صحت اور حقوق انسان کے منصوبوں پر خرچ کیے۔ اس پہلو نے ان کی شخصیت کو مزید متنازع بنا دیا کیونکہ ناقدین انہیں مالیاتی قیاس آرائی کا فائدہ اٹھانے والا کہتے رہے، جبکہ حامی انہیں کھلے معاشرے کا داعی قرار دیتے رہے۔ مالیاتی ماہرین کے درمیان ایک اور بحث بھی شروع ہوئی۔ کیا کرنسی پر حملہ غیر اخلاقی ہے یا یہ محض مارکیٹ کا فطری عمل ہے؟ اگر ایک حکومت اپنی معیشت کے بنیادی شمار و شمار کے خلاف جا کر شرح مقرر کرے تو کیا سرمایہ کار کو حق نہیں کہ وہ اس کمزوری پر شرط لگائے؟ اس بحث میں واضح دو رائے موجود تھیں۔
کچھ ماہرین کا کہنا تھا کہ قیاس آرائی نے بحران کو تیز کیا، جبکہ دوسرے کہتے تھے کہ بحران پہلے سے موجود تھا اور سرمایہ کاروں نے صرف اسے بے نقاب کیا۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں عالمی مالیاتی نظام نے ایک اہم سبق سیکھا۔ 1990 کی دہائی کے وسط سے کئی ممالک نے اپنی کرنسی پالیسیوں پر نظر ثانی کی۔ کچھ نے مکمل طور پر آزاد شرح مبادلہ اختیار کی، جبکہ کچھ نے مضبوط زر مبادلہ ذخائر جمع کرنے شروع کیے تاکہ مستقبل میں ایسے حملوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ایشیائی مالیاتی بحران 1997 میں آیا تو بہت سے مبصرین نے 1992 کے برطانوی تجربے کو یاد کیا، لیکن کہانی کا اگلا مرحلہ اور بھی مؤقت تھا۔ سوروس کی کامیابی نے انہیں عالمی منڈیوں میں ایک علامتی شخصیت بنا دیا، اور جہاں کہیں کسی کرنسی یا معیشت پر دباؤ ہوتا، میڈیا کی نظریں ان پر مرکوز ہوتیں۔ یہ شہرت خود بھی ایک خطرہ تھی، کیونکہ اب ہر قدم سیاسی اور نظریاتی نقطہ نظر میں دیکھا جانے لگا۔ آنے والے برسوں میں ان کا نام نہ صرف مالیاتی منڈیوں بلکہ عالمی سیاست میں بھی بحث کا مرکز بن گیا، اور یہی وہ راستہ ہے جہاں یہ داستان مزید پھیلتی ہے۔ 1992 کے بعد جارج سوروس کی شناخت صرف ایک کامیاب سرمایہ کار کی نہیں رہی، بلکہ ایک عالمی اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت بن گئی۔ بلیک وینسڈے کے بعد کوانٹم فنڈ کے اثاثے تیزی سے بڑھے، اور 1990 کی دہائی کے وسط تک یہ دنیا کے سب سے منافع بخش ہیج فنڈز میں شمار ہونے لگا۔ لیکن جتنی تیزی سے سرمایہ بڑھا، اتنی ہی تیزی سے تنقید بھی بڑھی۔ اب ہر کرنسی بحران میں ان کا نام بطور ممکنہ کردار لیا جانے لگا، چاہے وہ براہ راست شامل ہوں یا نہیں۔ 1997 میں ایشیا میں مالیاتی بحران شروع ہوا۔ تھائی لینڈ نے جولائی 1997 میں اپنی کرنسی بات کو ڈالر سے الگ کیا، جس کے بعد انڈونیشیا، ملیشیا اور جنوبی کوریا میں شدید بحران پھیل گیا۔ ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے کھلے عام الزام لگایا کہ عالمی قیاس آرائی کرنے والے سرمایہ کار، خاص طور پر جارج سوروس، ایشیائی کرنسیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ سوروس نے ان الزامات کی تردید کی اور کہا کہ بنیادی معاشی کمزوریاں اصل مسئلہ تھیں، نہ کہ بیرونی حملہ۔ لیکن مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوا تھا۔ ایشیائی بحران کے دوران بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک نے متاثرہ ممالک کو بیل آؤٹ پیکج دیے، جن کے ساتھ سخت معاشی شرائط منسلک تھیں۔ لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے، کرنسیوں کی قدر آدھی رہ گئی، اور متوسط طبقہ شدید متاثر ہوا۔ اس ماحول میں قیاس آرائی کرنے والے سرمایہ کاروں کے خلاف عوامی غضب بڑھا، اور سوروس ایک علامت بن گئے، چاہے ان کی براہ راست شمولیت ثابت ہو یا نہ ہو۔ اسی دہائی میں روسی مالیاتی بحران 1998 میں سامنے آیا۔ روس نے اپنے قرضوں کی ادائیگی مؤخر کی اور روبل کی قدر گر گئی۔ اس بحران میں کئی ہیج فنڈز کو شدید نقصان ہوا، جن میں لانگ ٹرم کیپٹل مینجمنٹ بھی شامل تھا، جسے بالآخر امریکی مالیاتی اداروں کے اشتراک سے بچایا گیا۔ سوروس کے فنڈ کو بھی اس عرصے میں اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑا، جس سے یہ واضح ہوا کہ بڑی شرطیں ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتیں۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ایک اور پہلو نمایاں ہوا۔ 2000 کے بعد سوروس نے آہستہ آہستہ فعال ہیج فنڈ مینجمنٹ سے خود کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ 2011 میں انہوں نے اعلان کیا کہ کوانٹم فنڈ بیرونی سرمایہ کاروں کی رقم واپس کرے گا اور اسے خاندانی سرمایہ کاری دفتر میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس فیصلے کی ایک وجہ امریکی قوانین میں تبدیلی تھی، جن کے تحت بڑے فنڈز کو بطور سرمایہ کاری مشیر رجسٹر ہونا پڑتا۔ اس وقت فنڈ کے اثاثے تقریباً 25 ارب ڈالر بتائے گئے، لیکن مالیاتی دنیا سے ہٹ کر ان کی سرگرمیاں کم نہیں ہوئیں۔ سوروس نے اپنی اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشنز کے ذریعے مشرقی یورپ، افریقہ، لاطینی امریکہ اور امریکہ میں اربوں ڈالر مختلف منصوبوں پر خرچ کیے۔ تعلیم، شفاف انتخابات، عدالتی اصلاحات اور انسانی حقوق ان کے اہم شعبے تھے۔ 2020 تک ان کے فلاحی عطیات کا مجموعی حجم 30 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا تھا، جسے انہوں نے اپنی ذاتی دولت کا بڑا حصہ قرار دیا۔ یہاں ایک تضاد پیدا ہوا۔ ایک طرف وہ مالیاتی منڈی میں سخت اور حسابی فیصلے کرنے والے سرمایہ کار تھے، دوسری طرف سیاسی اور سماجی منصوبوں کے بڑے عطیہ دہندہ۔ ناقدین کا کہنا تھا کہ ان کی فنڈنگ بعض ممالک کی سیاست میں مداخلت کے مترادف ہے۔ حامیوں کا موقف تھا کہ وہ جمہوری اداروں اور شفافیت کو مضبوط کر رہے ہیں۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں مالیاتی کہانی سیاسی بحث میں بدلنے لگی۔ ہنگری میں وزیر اعظم وکٹر اوربان نے 2010 کے بعد سوروس کے خلاف سخت بیانات دیے اور ان کی تنظیموں پر پابندیاں عائد کیں۔
ہنگری کی حکومت نے 2018 میں ایک قانون منظور کیا جسے ناقدین نے اسٹاپ سوروس قانون کہا، جس کا مقصد ان تنظیموں کی سرگرمیوں کو محدود کرنا تھا جو مہاجرین کی مدد کرتی تھیں۔ سوروس کی قائم کردہ سینٹرل یورپین یونیورسٹی کو بالآخر بوڈاپیسٹ سے وینا منتقل ہونا پڑا۔ امریکہ میں بھی ان کا نام سیاسی مباحثوں کا حصہ بن گیا۔ مختلف سیاسی دھڑوں نے انہیں اپنے بیانیے کے مطابق پیش کیا۔ بعض نے انہیں ترقی پسند پالیسیوں کا حامی قرار دیا، جبکہ دیگر نے انہیں خفیہ اثر رسوخ رکھنے والا سرمایہ کار کہا۔ لیکن ان تمام بیانات کے باوجود ایک حقیقت واضح تھی کہ ان کی دولت کا بڑا حصہ اب براہ راست مالیاتی منڈیوں میں نہیں بلکہ فلاحی ڈھانچوں میں منتقل ہو چکا تھا۔ لیکن سوال اب بھی باقی تھا، کیا 1992 کا واقعہ محض ایک کامیاب شرط تھی یا اس نے عالمی مالیاتی نظام کو مستقل طور پر بدل دیا؟ کیا حکومتیں اس کے بعد زیادہ محتاط ہوئیں یا منڈیاں مزید طاقتور بن گئیں؟ اگلے برسوں میں یورپ نے مشترکہ کرنسی یورو متعارف کرائی اور مرکزی بینکوں نے اپنی پالیسیوں میں شفافیت بڑھانے کی کوشش کی۔ اس تبدیلی کی جڑیں بھی کسی نہ کسی شکل میں اسی بحران سے جڑی تھیں۔ یہ کہانی اب صرف ایک شخص کی نہیں رہی تھی، یہ ریاست اور منڈی کے درمیان طاقت کے توازن، پالیسی اور حقیقت کے تضاد اور عالمی سرمایہ کے بہاؤ کی کہانی بن چکی تھی۔ آگے چل کر یہی تضادات نئی شکل میں سامنے آئیں گے، خاص طور پر جب 2008 کا عالمی مالیاتی بحران دنیا کو ایک بار پھر ہلا کر رکھ دے گا، اور اس وقت بھی سرمایہ، رسک اور ضابطہ کاری کے سوال دوبارہ اٹھیں گے۔ 2008 کا سال آیا تو دنیا نے ایک بار پھر دیکھا کہ مالیاتی نظام کتنا نازک ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں گھریلو قرضوں کے بحران نے چند ماہ میں عالمی بینکاری نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ لاکھوں لوگوں نے اپنے گھر کھو دیے، کھربوں ڈالر مالیت کے اثاثے ختم ہو گئے اور عالمی معیشت کساد بازاری میں داخل ہو گئی۔ اس ماحول میں ایک بار پھر بڑے سرمایہ کاروں اور ہیج فنڈز کے کردار پر سوال اٹھنے لگے اور جارج سوروس کا نام دوبارہ خبروں میں آنے لگا۔ اگرچہ 2008 کے بحران کی جڑیں امریکی رہائشی قرضوں اور پیچیدہ مالیاتی مصنوعات میں تھیں، لیکن کرنسی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ نے بھی عالمی سرمایہ کے بہاؤ کو متاثر کیا۔ سوروس نے اس بحران سے پہلے اور بعد میں کئی انٹرویوز میں کہا کہ غیر منظم مالیاتی منڈیاں خود کو درست نہیں کرتیں، اور 1992 کے تجربے کی طرح یہاں بھی پالیسی اور حقیقت کے درمیان خلا موجود تھا۔ انہوں نے امریکی اور یورپی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ بینکاری نظام کو سخت نگرانی میں لائیں، لیکن مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوا تھا۔ 2010 کے بعد یورپ میں خود مختار قرضوں کا بحران شروع ہوا، خاص طور پر یونان، آئرلینڈ، پرتگال اور اسپین میں۔ یونان نے 2009 کے آخر میں تسلیم کیا کہ اس کا بجٹ خسارہ پہلے بتائے گئے اعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ 2010 اور 2012 کے درمیان یورپی یونین اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے یونان کو بیل آؤٹ پیکج دیے، جن کے ساتھ سخت کفایت شاری کی شرائط تھیں۔ اس عرصے میں یونان کی معیشت تقریباً 25% سکڑ گئی اور بے روزگاری 27% تک پہنچ گئی۔ کرنسی منڈیوں میں یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ کیا یورو زون ٹوٹ سکتا ہے؟ سوروس نے متعدد مواقع پر خبردار کیا کہ اگر یورپی رہنما فوری اصلاحات نہ کریں تو مشترکہ کرنسی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ انہوں نے جرمنی کی قیادت پر زور دیا کہ وہ یورو کو بچانے کے لیے مشترکہ قرضہ جاتی ڈھانچہ اپنائیں۔ ان بیانات نے انہیں یورپی سیاسی مباحث میں بھی نمایاں کر دیا، اگرچہ وہ براہ راست کسی یورپی حکومت کا حصہ نہیں تھے۔ اسی دوران ان کی فلاحی سرگرمیاں بھی وسعت اختیار کرتی رہیں۔ اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشنز نے مشرقی یورپ میں عدالتی اصلاحات، میڈیا کی آزادی اور بدعنوانی کے خلاف پروگراموں پر سرمایہ کاری جاری رکھی۔ 2017 میں سوروس نے اعلان کیا کہ وہ مزید 18 ارب ڈالر اپنی فاؤنڈیشن کو منتقل کر رہے ہیں، جس سے یہ دنیا کی سب سے بڑی نجی فلاحی تنظیموں میں شامل ہو گئی۔ اس فیصلے کے بعد ان کی ذاتی دولت کا بڑا حصہ باضابطہ طور پر فلاحی مقاصد کے لیے مخصوص ہو گیا۔ لیکن ان اقدامات نے سیاسی تنازع کو مزید بڑھا دیا۔ ہنگری میں وکٹر اوربان کی حکومت نے 2018 میں غیر ملکی فنڈنگ حاصل کرنے والی تنظیموں کے لیے سخت قوانین نافذ کیے۔ اسی سال سینٹرل یورپین یونیورسٹی کو ہنگری سے اپنا مرکزی کیمپس منتقل کرنا پڑا۔ حکومت کا موقف تھا کہ وہ قومی خود مختاری کا دفاع کر رہی ہے، جبکہ ناقدین نے اسے تعلیمی آزادی پر قدغن قرار دیا۔ امریکہ میں بھی ان کا نام انتخابی سیاست میں استعمال ہوتا رہا۔ مختلف سیاسی گروہوں نے انہیں اپنے بیانیے کے مطابق پیش کیا، کبھی جمہوری اقدار کے حامی اور کبھی متنازع سرمایہ کار۔ لیکن مالیاتی اعتبار سے اب وہ براہ راست بڑی قیاس آرائیوں میں پہلے جیسی سرگرمی نہیں دکھا رہے تھے، کیونکہ ان کا سرمایہ بنیادی طور پر خاندانی دفتر کے تحت منظم ہو چکا تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں 1992 کا واقعہ ایک تاریخی مثال بن چکا تھا۔ مرکزی بینکوں نے اپنی پالیسیوں میں شفافیت بڑھائی، زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ کیا
और करेंसी की शरह को ज़्यादा लचकदार बनाया। बहुत से ममालिक ने यह सीखा कि मुकर्ररा शरह मुबादला को बरकरार रखना तभी मुमकिन है जब माशी बुनियादें मजबूत हों, वरना मंडी का दबाव बिलाखिर पॉलिसी को बदलने पर मजबूर कर देता है। लेकिन कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। 2020 में आलमी वबा ने दुनिया की मईशत को एक नए इम्तिहान में डाल दिया। मरकज़ी बैंकों ने बेमिसाल मालियाती पैकेज जारी किए, सूदी शरहें सिफर के करीब ले आए और खरबों डॉलर के असासे खरीदे। इस माहौल में फिर से ये सवाल उठा कि क्या इतनी बड़ी मालियाती तौसी मुस्तकबिल में नए खतरात पैदा करेगी, और इस बहस में माजी के बहरान खुसूसन 1992 और 2008 बार बार हवाला बनते रहे। अगले बरसों में सोरोस की उम्र, उनकी दौलत की मुंतकिली और आलमी सियासत में बदलते रुझानात इस दास्तान को एक नए मरहले में दाखिल करते हैं। 2020 के बाद जब आलमी वबा के बाइस मईशतें बंद हुईं तो मरकज़ी बैंकों ने तारीख की सबसे बड़ी मालियाती तौसी शुरू की। अमेरिका, यूरोप और बरतानिया में सूदी शरहें तकरीबन सिफर तक ले जाई गईं और खरबों डॉलर के सरकारी और निजी असासे खरीदे गए। इस पॉलिसी ने वक्ती तौर पर मंडियों को सहारा दिया, लेकिन साथ ही महंगाई के नए दबाव को जन्म दिया जो 2021 और 2022 में वाज़ेह हो गया। ऐसे माहौल में एक बार फिर ये बहस शुरू हुई कि क्या तवील अरसे तक सस्ती रकम फराहम करना मुस्तकबिल के बहरान की बुनियाद रखता है। इसी अरसे में जॉर्ज सोरोस की उम्र 90 बरस से तजावज़ कर चुकी थी। उन्होंने अमली सरमायाकारी के बेशतर फैसले अपने ख़ानदानी दफ्तर और करीबी टीम के हवाले कर दिए थे। 2020 तक उनकी मजमूई फलाही अतियात की रकम 32 अरब डॉलर से ज़्यादा बताई गई और ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस दर्जनों ममालिक में सरगर्म थीं। इस सतह की माली मुंतकली ने उन्हें दुनिया के बड़े निजी अतिया दहिंदगान में शामिल कर दिया। लेकिन मसला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ था। 2022 में रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग ने यूरोप को दोबारा माशी और सियासी दबाव में डाल दिया। तवानाई की कीमतें बढ़ीं, महंगाई यूरोप में कई दहाइयों की बुलंदतरीन सतह तक पहुंची और मरकज़ी बैंकों ने दोबारा शरह सूद बढ़ाना शुरू किया। बरतानिया में 2022 के आखिर तक महंगाई 10% से ऊपर चली गई, जिससे घरेलू बजट मुतासिर हुआ। ऐसे हालात में 1992 की यादें दोबारा ताज़ा हुईं, जब शरह सूद और करेंसी का दबाव एक साथ सामने आया था। इसी साल बरतानिया में एक और वाक़या पेश आया जिसने करेंसी मंडियों को हिला दिया। सितंबर 2022 में नई हुकूमत ने बड़े पैमाने पर टैक्स कटौतियों का ऐलान किया, जिसे मंडी ने गैर जिम्मेदाराना समझा। पाउंड की कदर तेज़ी से गिरी और बरतानवी सरकारी बॉन्ड्स की पैदावार में गैर मामूली इजाफा हुआ। बैंक ऑफ इंग्लैंड को हंगामी तौर पर बॉन्ड खरीदने का प्रोग्राम शुरू करना पड़ा ताकि पेंशन फंड्स के बहरान को रोका जा सके। अगरचे ये वाक़या 1992 जैसा नहीं था, लेकिन इसने दिखाया कि मंडी का एतमाद कम हो तो करेंसी और मालियाती निज़ाम फ़ौरन दबाव में आ सकते हैं। इसी दौरान सोरोस की तंजीमी ढांचे में बड़ी तब्दीली सामने आई। जून 2023 में ऐलान हुआ कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस अपनी आलमी हिकमत अमली में कटौती करेगी और अमले में नुमाया कमी की जाएगी। इसी साल ये भी वाज़ेह हुआ कि क़यादत उनके बेटे एलेक्जेंडर सोरोस को मुंतकिल की जा रही है। ये मुंतकिली इस बात का इशारा थी कि जॉर्ज सोरोस अब अफ़ाल पॉलिसी साजी के बजाय विरासती ढांचे को मस्तहकम करने पर तवज्जो दे रहे हैं। मालियाती मंडियों में उनका बराह रास्त किरदार पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन उनका नाम अब भी सियासी और नज़रियाती मुबाहिसों में ज़ेर बहस रहता है। कुछ हल्के उन्हें खुले मुआशरे का हामी समझते हैं, जबकि दूसरे उन्हें आलमी सियासत में असर और रसूख रखने वाला सरमायाकार करार देते हैं। ताहम 1992 के बाद से अब तक कोई ऐसा वाक़या सामने नहीं आया जिसमें उन्होंने किसी बड़ी करेंसी के खिलाफ इसी पैमाने की शर्त लगाई हो। ये वो मरहला है जहां कहानी अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ती है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि 1992 में क्या हुआ था, बल्कि ये भी कि इस वाक़े के तवीलुल मुद्दत असरात क्या रहे, किन इदारों ने क्या सीखा और आज की आलमी मईशत में इस वाक़े की अहमियत क्या है। हालिया अदालती, सियासी और मालियाती पेशरफ्त ने इस दास्तान को एक तारीख़ी मिसाल में बदल दिया है, जिसका मुकम्मल जायज़ा अगले मरहले में ज़रूरी है। 2023 और 2024 तक आते आते जॉर्ज सोरोस की कहानी एक फ़ाल करेंसी सौदागर की नहीं, बल्कि एक तारीख़ी किरदार की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसका असर अब भी आलमी मालियाती और सियासी मुबाहिसों में महसूस किया जाता है। 16 सितंबर 1992 के वाक़े को 3 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, लेकिन बरतानवी मालियाती पॉलिसी में उसके असरात आज भी मौजूद हैं।
इस दिन के बाद बरतानिया ने दोबारा किसी मुकर्ररा यूरोपी शरई मुबादला निज़ाम में शमूलियत इख्तियार नहीं की और 1997 में बरतानवी हुकूमत ने मरकज़ी बैंक को अमली खुद मुख्तारी दे दी, जिसके तहत सूदी शरह के फैसले सियासी हुकूमत के बजाय आज़ाद मालियाती पॉलिसी कमेटी करने लगी। इस इस्लाह को बहुत से माहिरीन 1992 के बहरान का बराह रास्त नतीजा करार देते हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक ब्लैक वेंसडे में इब्तिदाई खालिस नुकसान तकरीबन 3.3 अरब पाउंड बताया गया था, लेकिन बाद की मालियाती तज्जियाती रिपोर्ट्स में मौके के अखराजात शामिल करके ये तखमीना ज़्यादा ज़ाहिर किया गया। ये रकम बराह रास्त टैक्स दहिंदगान के ज़िम्मे आई। उस वक्त जिन ख़ानदानों के होम लोन मुतगय्यर शरह पर थे, उन्होंने एक ही दिन में शरह सूद के अचानक इजाफे का सामना किया। अगरचे शरह 15% पर ज़्यादा देर बरकरार न रही, लेकिन इस ऐलान ने ये वाज़ेह कर दिया कि पॉलिसी के गलत तवाज़ुन का बोझ आम शहरी पर मुंतकिल हो सकता है। 2022 में बरतानिया के मालियाती बहरान जैसे हालात ने एक बार फिर इस तारीख़ी वाक़े की याद ताज़ा की, जब सितंबर 2022 में टैक्स कटौतियों के ऐलान के बाद पाउंड $1.03 के करीब गिर गया तो आलमी मीडिया ने 1992 का हवाला दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड को हंगामी बॉन्ड खरीदारी प्रोग्राम शुरू करना पड़ा ताकि पेंशन फंड्स के निज़ाम को मुस्तहकम रखा जा सके। इस मुदाखलत ने ये जाहिर किया कि अगरचे निज़ाम तब्दील हो चुका है, लेकिन मंडी का एतमाद अब भी बुनियादी उनसुर है। जहां तक जॉर्ज सोरोस का ताल्लुक है, 2023 में उनकी उम्र 93 बरस हो चुकी थी। इसी साल जून में ऐलान हुआ कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस की क़यादत उनके बेटे अलेक्जेंडर सोरोस संभालेंगे। तंजीम ने अपने अमले में तकरीबन 40% कमी का ऐलान किया और हिकमत अमली को महदूद दायरे में मरकूज़ करने का फ़ैसला किया। उस वक्त तक सोरोस की तरफ से फलाही मकासद के लिए मुख्तस रकम $32 अरब से तजावुज़ कर चुकी थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी निजी फलाही मुंतकिलियों में शुमार होती है। अदालती सतह पर सोरोस के खिलाफ किसी बैनुल अक़वामी कताल ने 1992 के वाक़े में गैर कानूनी सरगर्मी का फ़ैसला नहीं दिया। बरतानवी हुकूमत ने भी इस बहरान को कानूनी जुर्म के बजाय पॉलिसी की नाकामी करार दिया। अलबत्ता फ्रांस में 2002 में एक अलहदा मुकदमे में अंदरूनी मालूमात के इस्तेमाल के इल्ज़ाम पर उन्हें जुर्माना किया गया था, जिसे बाद में यूरोपीय अदालतों में चैलेंज किया गया, मगर ये मुकदमा 1992 के बरतानवी बहरान से मुताल्लिक नहीं था। इस फ़र्क को समझना ज़रूरी है क्योंकि अक्सर अवामी बहस में मुख्तलिफ मामलात को एक साथ जोड़ दिया जाता है। मुआशी सतह पर 1992 का सबसे बड़ा असर ये था कि दुनिया भर के मरकज़ी बैंकों ने ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने शुरू किए और शरह मुबादला को ज़्यादा लचकदार बनाने को तरजीह दी। एशियाई मालियाती बहरान 1997 के बाद कई एशियाई ममालिक ने अपने ज़खायर को नुमाया हद तक बढ़ाया ताकि मुस्तकबिल में करेंसी पर हमलों का मुकाबला किया जा सके। आज चीन, जापान और दीगर ममालिक के पास खरबों डॉलर के ज़खायर हैं, जो 1990 के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा हैं। ये भी हकीकत है कि 1992 के बाद से किसी एक सरमायाकार ने किसी बड़ी तरक्की याफ्ता मईशत की करेंसी को इसी अंदाज में निशाना नहीं बनाया। इसकी एक वजह यह है कि बेशतर बड़ी मईशतें अब मुकम्मल तौर पर आज़ाद शरह मुबादला पर मुंतकिल हो चुकी हैं, जहां मरकज़ी बैंक किसी मखसूस सतह का दिफा का वादा नहीं करते। जब वादा नहीं होता तो इसे तोड़ने का मौका भी कम हो जाता है। इंसानी सतह पर इस वाक़े का सबक सादा है। जब पॉलिसी मेकर मुआशी बुनियादों के खिलाफ जाकर करेंसी या शरह सूद को मसनूई तौर पर बांधते हैं तो बिल आखिर हकीकत गालिब आती है। नुकसान सबसे पहले आम शहरी को होता है, चाहे वो घर की किस्त अदा करने वाला हो या अपनी बचत पर इन्हिसार करने वाला रिटायर्ड फर्द। सरमायाकार मुनाफा कमाते या नुकसान उठाते हैं, लेकिन कौमी पॉलिसी की गलती का इज्तमाई बोझ अवाम पर आता है। जॉर्ज सोरोस की शख्सियत को चाहे जिस जाविये से देखा जाए, 16 सितंबर 1992 का दिन आलमी मालियाती तारीख में एक वाज़ेह मिसाल के तौर पर दर्ज है। इस दिन ये साबित हुआ कि मंडी और रियासत के दरमियान ताकत का तवाज़ुन मुस्तकिल नहीं होता, बल्कि मुआशी हकीकत के मुताबिक बदलता रहता है। आज की दुनिया में जहां सरमाए की नक्लो हरकत पहले से ज़्यादा तेज़ है, ये सबक और भी अहम हो चुका है कि शफ़ाफियत, मजबूत बुनियादें और लचकदार पॉलिसी ही पायदार इस्तेहकाम की ज़मानत बन सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और मनी स्टोरीज उर्दू को सब्सक्राइब करें।